اب آپ کے لیے انڈر گریجویٹس کے لیے دیکھیں، میں آپ کو ایک کوشش کروں گا چھوٹا سا اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کا پوٹینشل کس طرح نکلتا ہے باہر، میں صرف کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ چیز سمجھانے کی، کیونکہ میرا بڑا ایک، جس طرح جہانگیر بشر نے کہا کہ میرا ایک بڑا ویریڈ، شاید ہی کسی کا اتنی مختلف ایریاز کے اندر اس نے کام کیا ہو، تو سپورٹ سے لے کے پھر یہ ایک ادارہ بنانا اور اس کی فنڈ ریزنگ، اور اس کے بعد ایک پالیٹکس میں ایک پارٹی سیٹ اپ کرنا، پھر یونیورسٹی بنانا. تو میں صرف آپ کو ایک چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز، اور یہ آپ نے جب یہ اس دن کو، اس وقت کو یاد کرنا ہے جو میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں. دیکھیں، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں. وہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی زندگی کو سٹڈی ضرور کرنا ہے. دینی طور پہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، لیکن ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں وہ اچیو کیا ہے، اور ہسٹری کے اندر، ہیومن ہسٹری کے اندر کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو انسان رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی تو میں کیوں کرکٹ کی؟ کیونکہ میرے 2 رول ماڈلز تھے، میرے فرسٹ کزنس، وہ میرے رول ماڈلز تھے. میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا، انہی کی طرح بولنا چاہتا تھا، ان سے سیکھتا تھا، ان کی کرکٹ دیکھتا تھا. ہر انسان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. آپ دنیا میں جب آگے جاتے رہیں گے تو آپ کے رول ماڈلز بدلتے بھی جائیں گے. جیسے جیسے آپ زندگی میں اوپر جائیں گے تو مختلف رول ماڈلز آپ کے بنتے جائیں گے. لیکن جو ایک رول ماڈل آپ کا رہنا چاہیے جس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مقابلہ نہیں ہے، وہ ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ چاہتا ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بورڈ سے بھی اور جہانگیر آپ سے بھی، آپ کو ضرور یہاں ایک چیئر رکھنی چاہیے جو ریسرچ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، اور جو کہ مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ریاست بنائی، اس کے اوپر ریسرچ کریں. کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر جو ہمیں سب بچے کو بتانی چاہیے. اور وہ جو ریاست بنی تھی اس میں کیا کوالٹیز تھیں کہ وہ دنیا کی وہ سب سے عظیم سویلائزیشن، کئی صدیوں تک انہوں نے دنیا کے اندر ایک لیڈنگ سویلائزیشن تھے. یہ ضرور سٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو سٹڈی نہیں کریں گے تو یہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جاتے ہیں. یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں، یہ بڑی سیریس بات ہے. اسلام کے اندر عالم کا بہت بڑا درجہ ہے، سائنٹسٹ کا، عالم کا، اسکالر کا بہت بڑا درجہ ہے. وہ درجہ اس لیے ہے کہ اس کی ظاہر ہے جس کی برین زیادہ، جو پڑھ لکھ جاتا ہے. کہ علامہ اقبال کئی دفعہ قرآن کی ایک آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ آپ کسی دوسری کتاب میں پڑھیں تو آپ کو کچھ اور ہی لگے گا. کیونکہ جس طرح ایک یوسف علی نے قرآن کا کہا تھا کہ قرآن ایک ایسی چیز، آپ ایک جس طرح ماؤنٹن کلائمر ہوتا ہے، جتنا وہ اوپر چڑھتا جاتا ہے پہاڑ میں اتنا زیادہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کو جتنا جس کا علم ہوتا ہے وہ جب پڑھتا ہے اس میں اس کو زیادہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے علامہ اقبال آپ ان کی پڑھیں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، اور اوروں کی پڑھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہم نے اپنا جو دین ہے بدقسمتی سے ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی. کیونکہ وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلسل اجتہاد کر کے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، جو علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ایک ہونا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے. قرآن یہی کہتی ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو.
اللہ یہ کہتا ہے. تو وہ ہم ان کو اسٹڈی تو کریں ماڈرن ٹائمز کے ساتھ کہ انہوں نے کیسے ایک انسان نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے کہ 623 میں وہ مدینہ پہنچے, 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 625 میں صرف 313 تھے لڑنے والے. 636 کے اندر جو رومن ایمپائر, جو ایک دنیا کا بڑا ترین ایمپائر تھا, وہ یارمو کی بیٹل کے اندر ان سے شکست کھا جاتا ہے. اور 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی وہ پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ میں شکست کھا جاتی ہے. یہ کیسے, اس کی یہ تاریخ کی یہ ہسٹری کا فینومینا ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کیا, کیا انسانوں میں ٹرانسفارمیشن آئی. اور پھر یہ یاد رکھنا کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر نہیں کرتا, لیکن قرآن کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اور ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. میں ساری زندگی ایچسن سے لے کے آکسفورڈ, جو لوگ ہوتے تھے ان کے بڑے کمزور سے رول ماڈلز ہوتے تھے. کوئی پاپ سٹار رول ماڈل بن گیا, سپورٹس ہمارے رول ماڈل تھے, یا جس نے بڑا پیسہ بنا لیا رول ماڈل بن گیا. اب بل گیٹس کی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن جس انسان نے وہ اچیو کیا تھا جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا, اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کی جو باتیں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کے سکسیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کا ہیومن پوٹینشیل, ہر انسان میں اللہ نے وہ پوٹینشیل دیا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی گزر جاتی ہے کہ ان کے اندر اللہ نے کتنا پوٹینشیل دیا ہے. اور کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ ان کی ویژن ہی چھوٹی سی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سوچ ہوتی ہے انسان کی. آپ یہاں سے نکل کے ان چند پاکستانیوں میں سے جو ایک کوالٹی ایجوکیشن لے کے جائیں گے, کتنا آپ اوپر جاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی خواب کتنی بڑی ہے, آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے. جتنی بڑی آپ کی سوچ ہے اتنی آپ بڑے بن جائیں گے. کیونکہ اللہ نے جب آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے اسے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے ان کو کتنی صلاحیت دی ہے. تو ہمیں بدقسمتی سے ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ہماری صلاحیت کتنی ہے. اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں. جو سب سے بری ویژن آپ کی ہوگی یہاں سے نکلیں, وہ صرف یہ ہوگی پیسہ بنانا. جو پیسہ بنانا, جو مٹیریل ویژن ہوتی ہے, وہ سب سے کم ویژن ہوتی ہے. جس کی ویژن اپنی ذات کے اوپر رہ جاتی ہے, وہ چھوٹا سا انسان رہ جاتا ہے. چاہے اللہ جتنا مرضی اس کو پیسہ دے دے, جو مرضی مل جائے. کتنے دنیا کے اندر امیر لوگ ہیں جن کو تاریخ یاد کرتی ہے. یہی آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. یہی آپ کبھی سوچیں کتنے امیر لوگ آئے اس دنیا میں, کتنے امیر بادشاہ, کون ان کو یاد کرتا ہے؟ تاریخ تو یاد ہی نہیں کرتی. تاریخ کس کو یاد کرتی ہے؟ جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے. جتنے اللہ کے پیغمبر تھے وہ کیا کرنے آئے تھے دنیا میں؟ وہ اللہ کے پیغمبر انسانیت کے لیے آئے تھے, اس لیے آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو بزرگ آئے تھے یہاں, جنہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا, بابا فرید, داتا گنج بخش, نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی, آج بھی ان کے لوگوں کے اوپر, ان کے مزاروں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑی ایک ہے کہ جی مزاروں کی پوجا نہیں کرتے لوگ, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ عزت صرف میرے ہاتھ سے آتی ہے. تو اگر آج بھی لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں تو ان کی کیا کوالٹی تھی؟ بڑے انسان تھے, انسانیت کے لیے آئے تھے. جو بھی آج کتنے پولیٹیشنز آئے گئے ہیں, لیکن دنیا کن پولیٹیشنز کو یاد رکھتی ہے؟ جنہوں نے اپنے سے باہر نکل کے اپنی قوموں کے لیے کام کیا. کیوں آج تک ہم, اور ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا, ہم قائد اعظم کو یاد رکھیں گے؟ کیونکہ قائد اعظم نے سنگل ہینڈڈلی یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے. جب کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا, قائد اعظم ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسڈر تھے. لیکن قائد اعظم تب سمجھ گئے کہ یہ جو ایک ہندو آئیڈیالوجی, جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے جو آج ہے ہندوستان میں, قائد اعظم یہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کے لیے آزادی نہیں چاہ رہے تھے, یہ صرف ہندوؤں کے لیے آزادی چاہ رہے تھے. اور یہ مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھنا چاہتے تھے.
کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, ولڈرنیس میں کوشش کی, انگلینڈ میں مایوس ہو کے چلے گئے, لیکن آخر میں لوگوں کو سمجھ آ گئی. اور پھر جب ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا, اس کے باوجود جو ان کی, آپ کبھی اسٹڈی کریں, جو آخری انہوں نے جو جس طرح کی پاکستان کا کیس لڑا, اور اس طرف کانگریس کے بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے, ادھر قائد اعظم تھے, لیکن وہ قائد اعظم سمجھ گئے تھے کہ اگر پاکستان نہیں بنتا, آج ہمارے سے وہ ہونا تھا جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے, جو کشمیریوں سے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو ہندوستان پکچر ان کو سمجھ گئے تھے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کرنا چاہتے تھے. آج بھی جب تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ قائد اعظم کو لوگ یاد رکھیں گے, کیونکہ اپنے لیے نہیں, وہ تو خود ٹی بی سے انہیں پتہ تھا کہ انہیں سروائیو نہیں کرنا, اپنے ڈاکٹر کو نہیں پتہ چلنے دیا, اپنے ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو بتایا نہیں کہ کہیں مخالف کو نہ پتہ چل جائے اور وہ ان کی ویژن اور ڈریم کے راستے میں آ جائیں. اس لیے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے, اپنے سے باہر نکل گئے. نیلسن منڈیلا 27 سال ایک آدمی جیل میں گزارتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے. نہیں تو ساؤتھ افریقہ میں جو خون ہونا تھا, ساؤتھ افریقہ نہیں ختم ہو جانا تھا. صرف اپنے سے باہر نکلے, اپنی ذات سے نکل کے نیلسن منڈیلا, اس لیے آج اس سے پیار کرتے ہیں لوگ کہ بچا لیا اس نے ساؤتھ افریقہ کو. اس طرح دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو ویژن ہوتی ہے انسان کی, جو انسان کو بڑا انسان بناتی ہے, وہ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہے. اور اس لیے ضرور آپ اسٹڈی کریں, دینی طور پہ نہیں, وہ دینی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا, دنیاوی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضرور اسٹڈی کریں, کیونکہ جب سب سے اپنے پاور کے عروج پہ تھے, جب وہ آخری خطبہ دیتے ہیں, تو وہ آخر میں خطبے کے اینڈ میں کہتے ہیں, جو لوگ بڑا لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے, تو وہ آخر میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ گواہی دو گے اللہ کے سامنے کہ میں نے جو اللہ نے میرے سے پیغام آپ کو پہنچانا تھا وہ میں نے وفاداری سے پوری طرح آپ کو دیا ہے. تو جیسی وہ آواز پیچھے جاتی ہے تو پہلے لوگ تائید کرتے ہیں کہ ہاں نبی, پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ انہوں نے ایک پیغام دینے آئے تھے, اب انہوں نے ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہنا نہیں ہے. تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے. میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, بڑا انسان اپنے آپ سے باہر نکلتا ہے. آپ کو جب تعلیم ملے گی, آپ نے سارا وقت یہ سوچنا ہے کہ جو بھی اپنی ضروریات کے مطابق انسان پیسہ بناتا ہے, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے اپنی ضروریات کو, تو اس کا پیسے بنانے کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور پیسہ, اگر آپ نے زندگی میں اپنا سکون کھونا ہے نا, تو پیسہ بنانا اپنا مقصد سمجھ لیں. جو پیسہ بنانا اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا, اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا. سکون اس کی زندگی میں آتا ہے جو پیسہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے, اور جو کبھی اس چیز کو نہیں بھولتا کہ جتنا اللہ کسی انسان کو زیادہ دیتا ہے, اتنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ باقی انسانیت کے لیے وہ کیا کرتا ہے. یہ اصل میں ان شارٹ یہ زندگی کا مقصد ہی ہے. جو اس کو سمجھ جاتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے, وہ ایک مختلف زندگی گزارتا ہے. یہ نہیں کہ آسان زندگی گزارتا ہے. اچھا, سیکنڈلی یہ جو آسان زندگی ہے, یہ آپ کے لیے سب سے بڑی ایک ہیومن پوٹینشل کی تباہی ہے. کبھی بھی کوئی آسان کام کے بڑا انسان نہیں بنا. جو ہم آپ پھر سے جب آپ نماز میں مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں, جو اللہ کے پیغمبر تھے, کسی کی آسان زندگی نہیں تھی, سب کی مشکل زندگیاں تھیں, لیکن اندر سکون تھا سب میں, مشکل زندگی جتنی بھی تھی. اور وہ سارے اللہ کے جو پیغمبر آئے تھے, وہ دو کوالٹیز تھیں ان میں, انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, انسانوں کے ساتھ اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ آپ نے اپنے زندگی کا مقصد بنا لینا ہے, سارے آپ بڑے انسان بنیں گے, کیونکہ آپ کو ایڈوانٹیج مل گئی ہے. کوالٹی ایجوکیشن انشاءاللہ آپ کو ملے گی. کوالٹی ایجوکیشن آپ کی برین کو ٹرین کر دیتا ہے. کوالٹی ایجوکیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. تو جو سکسیس زندگی میں انسان کو ہوتا ہے, اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اپنی ویژن کی طرف, خواب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو برا وقت آتا ہے. کوئی انسان نہیں ہے جس کے اوپر برا وقت نہیں آتا, کوئی ملک نہیں ہے جس کے اوپر برا وقت نہیں آتا, لیکن جس میں
جتنی بہترین انالیٹیکل ایبلٹی ہوتی ہے اتنا بہتر وہ جائزہ لے لیتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، وہ پھر غلطی دور کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ سکسیس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ آپ میں اپنی غلطیوں کو آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہوتے ہیں، آپ اپنی تنقید سب سے بہترین کرتے ہیں. میں جب میچ ہارتا تھا تو میں کبھی اگلے دن کا اخبار نہیں پڑھتا تھا، مجھے تو پتا تھا اخبار میں کیا آنا ہے. تو پہلے یہ تکلیف ہے ہارنے کی، ضرور اخبار بھی پڑھنا ہے اور زخموں پہ نمک چھڑوانا ہے، لیکن میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں نے پوری اپنی جو میری ہار کو پوری طرح جائزہ نہ لے لیا ہو کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں. کبھی نہیں سوتا تھا. اور یہ میرا ہمیشہ دنیا میں اصول رہا ہے کہ میں اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوتا ہوں. اور یہ جتنی آپ کی برین اینالائز کر سکتی ہے آپ کی غلطیوں کو، اتنا انشور کرتی ہے کہ آپ اتنا اوپر جائیں گے، کیونکہ آپ میں پھر وہ ایبلٹی ہوتی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میں نے یہ جو سیلف کریکشن جس کو کہتے ہیں، سارے راستے میں جتنی آپ اوپر اونچی خواب آپ کی ہے اتنے آپ گریں گے نیچے. اور جب آپ نیچے گرتے ہیں وہ سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے اپنی سیلف انالیسس کا، سول سرچنگ کا. وہ ٹائم ہوتا ہے انسان جب اپنی غلطیاں دور کر کے پھر محنت کر کے پھر واپس آتا ہے. ہمیشہ وہ پھر سائیکل ایسے جاتا ہے، جب آپ نیچے جاتے ہیں اس کرو سے پھر آپ اس سے زیادہ اوپر آ جاتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں نیچے، پھر اس کرو اس طرح. کبھی زندگی اسٹریٹ لائن میں نہیں ہے، زندگی سائیکلز میں ہے. اسٹریٹ لائن میں صرف جب آپ قبر میں جاتے ہیں وہ اسٹریٹ لائن ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی اوپر اونچ نیچی ہوتی. اس لیے کبھی آپ نے کبھی مشکل وقت سے گھبرانا نہیں ہے. یہ ایکسپیکٹ کرو کہ مشکل وقت آئیں گے، چیلنج لو اس کو. میری زندگی میں جب کوئی زیادہ دیر امن ہو جاتا ہے نا تو میں بور ہو جاتا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے. سوچتا ہوں کہ اب پھر میں زیادہ ٹی وی آن کر لیتا ہوں تاکہ میں اپنے مخالفین کو سن لوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ چیلنج اچھا اب واپس میں آتا ہوں ان کے اوپر کہ جو کوالٹیز آپ کے اندر چاہیے ہیں، سکسیس کی کوالٹیز کیا ہیں جو آپ اپنا ہیومن پوٹینشیل اچیو کریں گے. سب سے بڑی آپ نے میں پہلے بتایا آپ کی ویژن، بڑی ویژن ہونی چاہیے. سیکنڈلی جو سب سے ایک کوالٹی انسان کو چاہیے کامیابی کے لیے وہ ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے. جو خوف ہے نا یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے انسان کے بڑے کام کرنے پہ. کہیں نہ کہیں انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ اچھا جی اب پالیٹکس میں جب آیا ساروں نے مجھے کہا کہ جب میں نے سارے سب سے تو میں نے آپ کو پتہ لڑائی لے لی ایک ہی وقت پہ، تو سارے مجھے کہتے تھے جی آپ کی زندگی میں خطرہ ہے. خاص طور پہ جب میں نے الطاف حسین کو دہشت گرد کہا، ساروں نے کہا جی اب تو آپ بچیں گے نہیں. یہ چیز یاد رکھنا کہ یہ ہر چیز میں ہے. کرکٹ کے اندر جو بولر کو ڈر لگتا تھا بڑے میچ سے، مار کھانے سے، وہ کبھی بڑا بولر نہیں بنا. جو بیٹسمین کو تیز بولر سے ڈر لگتا تھا وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنا. خوف جو ہے وہ لمٹ کرتا ہے آپ کا پوٹینشیل. کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کوئی بزنس مین بڑا بزنس مین نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی ہوئی. جو رسک نہیں لیتا وہ کبھی بڑا بزنس مین ہی نہیں بنتا. اوپر جانے کے لیے آپ کو بڑی سوچ رکھتے ہیں، آپ کو بڑے آپ سٹیپس لیتے ہیں. لیکن جو کوالٹی ہوتی ہے کامیاب انسان میں، وہ جب وہ خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا. یہ کبھی فیصلے نہیں کرتا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا. وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا. یہ دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہیں. ہم جب کرکٹ کی گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو میں ایک دم دو قسم کے کھلاڑی دیکھ لیتا تھا. ایک ہوتا وہ تھا جو ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا، اور جو چیمپئن ہوتا تھا وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا. یہ دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہیں. ہارنے سے ڈر، ہار کے خوف سے آپ کے بالکل مختلف اسٹریٹجی ہوگی، ڈیفینسو، نیگیٹو. جب آپ جیتنا کرنا چاہتے ہیں آپ کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہوتی ہے، آپ زیادہ رسک لیتے ہیں. اور یہ جو بڑا یعنی جو ایمبیشن ہے، جو بڑی خواب ہے، اس میں آپ کو یاد رکھنا کہ آپ جب خواب کے پیچھے جا رہے ہوں گے دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی. جتنی بڑی خواب اتنا زیادہ آپ کا مذاق اڑے گا. میں جب
9 سال کا تھا جب میں نے فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ کھیل کے لیے میں ٹیسٹ کرکٹ. میں نے اپنے بڑے کزن کو دیکھا, اس نے گدافی اسٹیڈیم میں سینچری کی اور میں بس اس کو فالو کرنا چاہتا تھا. اور زیادہ تر جب تک میں 18 سال کی عمر میں کھیلا نہیں, مذاق اڑتا رہتا تھا. جب میں 18 سال کا کھیلا پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ, بڑا مذاق اڑا, مجھے ٹیم سے نکال دیا. 3 سال لگے واپس ٹیم میں آنے میں. لیکن کتنے کرکٹرز تھے جن کو پہلے ٹیسٹ میں جب نکالا گیا وہ غائب ہی ہو گئے, کبھی واپس ہی نہیں آئے. میں نے 3 سال وہ سارا سوچا کہ کیا ہوا, کیا میں نے غلطیاں کی, کیا میں نے کرنا ہے. 3 سال پلاننگ کی, محنت کی, ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا. لیکن میں ہار نہیں مانی. یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے کہ جب آپ بڑی ویژن آپ نے سوچ رکھی ہوئی, آپ وہاں جا رہے ہیں, تو جب برا وقت آتا ہے, اور برا وقت آنا ہے, ایکسپیکٹ کرنا. برے وقت سے جس وقت آپ ڈیمورلائز ہو گئے, اس کا مطلب کہ آپ ہار گئے. جب آپ اپنی ویژن کے اوپر جا رہے ہو یا اپنی خواب کے اوپر, کبھی یاد رکھنا کہ برے وقت کے اندر اپنی خواب کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا. کیونکہ جب ایک دفعہ اپنی خواب کے اوپر آپ کمپرومائز کرتے ہیں, وہ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کمپرومائز کرتے 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 آپ کی خواب غائب ہو جاتی. کبھی اپنی خواب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, اپنی خواب کو پہنچنے کے لیے کمپرومائز کرتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان آپ نے بڑے یو ٹرن کیے ہیں. میں نے کہا کمال یو ٹرن ہے, پرائم منسٹر بن گیا یو ٹرن کرتے کرتے. اور میرے مخالف ہیں جو جیلوں میں ہیں. یو ٹرن یعنی کہ کمپرومائز آپ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اپنے مقصد پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور آخر میں سب سے زیادہ زور ہم نے اپنی تعلیم پہ لگانا ہے. ایجوکیشن کے بغیر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں کیا کیا تھا, جنگ بدر کے بعد جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے, سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے, تھوڑوں کے پاس ڈنڈوں سے لڑے تھے. انہوں نے جب مکہ کے قیدی واپس کیے, انہوں نے یا تو وہ پیسے دے کے واپس, ان سے پیسے بھی لے سکتے تھے. اس وقت کا رواج یہ تھا کہ آپ جب قیدی واپس کرتے تھے آپ کو رینسم پیسے ملتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ رہا ہو سکتا ہے. ایک وہ قوم جس کے پاس پیسے نہیں بھی تھے, انہوں نے ایمفسس دی تعلیم کے اوپر. اور جو اس مدینہ کی ریاست میں جو کلچر پیدا کیا تعلیم کا, کہ چائنا بھی اگر تعلیم لینے جانا تو آپ جائیں. اس وقت تو چائنا سے واپس ہی کوئی نہیں آتا تھا. تو اتنا ایمفسس دیا کہ اگلے 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو یہ جو ہم نے اپنے ملک میں ہیں, ابھی ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی ہے, ہم نے بھی, کیونکہ میں وہ ماڈل رکھتا ہوں اپنے ساتھ مدینہ کی ریاست, ہم نے بھی ایمفسس ابھی سے دینا شروع کرنا ہے تعلیم کے اوپر. اور تعلیم اور جو اپنے ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کو اس سوسائٹی میں ان کا اسٹیٹس اٹھانا ہے اوپر. ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک فضا بنانی ہے, عزت ہونی ہے. جو جب میں بھی اسکول میں تھا تب بھی بڑی عزت تھی ہمارے ٹیچرز کی, ہم عزت کرتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں وہ ایمفسس چلا گیا. ہم نے واپس استادوں کی, اسکالرز کی عزت اور جینون مولاناز کی عزت کرنی ہے, ہم نے جینون کی. اور میں اپنی ختم کرتا ہوں بات چیت صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ پلیز, میں اسپیشلی ہم گورنمنٹ نہیں, میں اپنی طرف سے آپ فنڈ کرواؤں گا. آپ یہاں ضرور چیئر رکھیں, ایک جو ریسرچ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور مدینہ کی ریاست کے اوپر, تاکہ ہم لوگوں کو ہم اپنی یوتھ کو بتا سکیں, ان کے رول ماڈل صحیح کر سکیں, قبلہ درست کر سکیں. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے قبلہ. آپ کا اگر رول ماڈل غلط ہو آپ غلط طرف نکل جاتے ہیں. رول ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر. تو جتنا لوگوں کو پتہ چلے گا تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو یہ ملک بنا تھا ایک اسپیسیفک وجہ سے ملک بنا تھا. یہ ملک وہ بنا تھا, اگر آپ علامہ اقبال کی جو پڑھیں پاکستان کا کانسیپٹ کیا تھا, کہ اس میں ہم نے بتانا تھا کہ اسلام کیا دنیا کو. اور مدینہ کی ریاست کو جتنا آپ اسٹڈی کریں گے آپ ریئلائز کریں گے وہ ماڈرن اسٹیٹ تھی. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ 1400 سال پہلے پیچھے, ماڈرن اسٹیٹ تھی.
سارے ماڈرن کانسیپٹس تھے. پروگریسو ٹیکسیشن ماڈرن کانسیپٹ تھا کہ پیسے والے ٹیکس دیں اور غریبوں پہ خرچ کریں. ویلفیئر اسٹیٹ ماڈرن کانسیپٹ ہے. عورتوں کو رائٹس دیے گئے, پہلی دفعہ غلاموں کو رہا کیا گیا. ایسا غلاموں کا درجہ بنایا معاشرے میں کہ واحد مسلمان دنیا ہے جس کے اندر غلام ڈینسٹیز, بادشاہ بن گئے غلام. ہندوستان میں غلاموں نے بادشاہ کیا, خطبدین ایبک وغیرہ. مملوکس ایجپٹ میں غلام تھے. تو جو انہوں نے انقلاب لے کے آیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماڈرن, یہ سارے ماڈرن کانسیپٹس تھے. جو انہوں نے مائنورٹیز کے ساتھ برابر کے شہری جو کانسیپٹ تھا کہ جو انہوں نے مساک مدینہ کیا, جو انہوں نے سینٹ کیتھرس چرچ سے کیا کہ قیامت تک ہم تمہاری عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کریں گے. حضرت علی ایک مائنورٹی سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ ہوتے ہوئے. کتنی دنیا میں آج ملک ہے جدھر آپ ایک مائنورٹی جا کے اس ماڈرن ڈے میں اس ڈیموکریسی کے اندر ایک سربراہ کے کسی اور سربراہ کے سے کیس جیت سکتے ہیں. سب ماڈرن کانسیپٹس تھے جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم وہاں سے لیتے ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم خود جو وہ اسٹیٹ تھی اس کے اوپر بیس کریں اپنے آپ کو. ساری جو انسانیت تھی, یہ جو معذوروں کو, بیواؤں کو, یہ سارے ماڈرن. پینشنز پہلی دفعہ بوڑھوں کا دھیان رکھا. یہ مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ دنیا میں پینشنز کا کانسیپٹ آیا تھا. سب ماڈرن کانسیپٹس ہیں. اور صرف ہمیں اپنے یوتھ کو 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جب ہم یونیورسٹیز کے اندر اس کے اوپر کریں گے, یہ آہستہ آہستہ اسکولوں میں نئے کانسیپٹس آئیں گے, باقی یونیورسٹیز بھی کریں گی, تاکہ پتہ تو چلے ہمارا قبلہ تو صحیح ہو. اور قبلہ صحیح ہونا آج کل اتنا ضروری ہے کیونکہ جو آج کل موبائل فون کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے, یہ غلط طرف بھی جا سکتی ہے. اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو صحیح طرح بتائیں کہ کانسیپٹس کیا ہیں اسلام کے, تاکہ شروع میں جب آپ کے بیسکس ٹھیک ہو جاتے ہیں, دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو دنیا کا پتہ چل جائے گا. جس طرح علامہ اقبال, جب وہ, کیونکہ وہ ان کی اتنی زبردست نالج تھی قرآن کی, اسلامک ہسٹری کی, جب وہ باہر بھی گئے تو وہ کمپیئر کر سکے کہ مغرب کی طرف کیا کوالٹیز ہیں ان کی جو آگے لے گئی اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں جو ہمیں نہیں اپنانی چاہیے. آپ علامہ اقبال کی پڑھیں, ابھی بھی ریلیونٹ ہیں جو انہوں نے کانسیپٹس دیے, جو موازنہ کرتے ہیں مغرب کا اور ہمارا سویلائزیشن کا. ابھی بھی آپ پڑھیں تو کیونکہ ان کے پاس نالج تھی اپنی ہسٹری کی, اپنی دین کی, اس لیے وہ کمپیئر کر سکے. تو جس کو اپنے بیسکس ہی نہیں پتا وہ وہاں جاتا تھا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی مغرب سے, اور وہ پھر اپنی اوریجنلٹی کھو بیٹھتا ہے اور وہ چیزیں لے لیتا ہے جو سب اچھائی برائی نہیں دونوں اکٹھی لے لیتا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں پھر سے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب جب یہاں سے کوالیفائی کریں گے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں گے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. مجھے اللہ نے کسی وجہ سے پیدا کیا ہے, مجھے اگر اللہ نے زیادہ لوگوں سے بہتر تعلیم دلوائی ہے تو میرے پاس زیادہ ذمہ داری ہے. تو آپ نے اینڈ میں یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اپنی ملک میں وہ لوگ جو پریولیج نہیں ہیں ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تب آپ کا جو ایجوکیشن ہے یہ آپ کو اور ہی لیول پہ لے جائے گا. بہت بہت شکریہ.